اولادوں کو سب کو یہ سنائیں اور ان کو اس طرف لائیں. جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم یہ نہیں دیں گے، اس راستے پہ ان کو نہیں لائیں گے، اکیلے دوڑتے رہو گے. پھر یہ زندگی مختصر ہے، لیکن جتنی بھی ہے اس میں اکیلے رہ جاؤ گے. اولاد آپ کو چھوڑ دے گی. رات کو باپ کیا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ماں کیا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا پیسے لائے گا. ہاں، دروازے کی طرف نگاہیں لگی ہوتی ہیں، ماں اور باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے آوازیں دے کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اوے جمشید نہیں آیا ابھی تک، جمشید ابھی تک نہیں آیا. ہاں، تو پھر کہنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک نہیں آیا. نہ کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ وہ پانی پیتے ہیں. اپنی نگاہیں اپنے بچوں کی طرف مڑی ہوئی کہ بچہ کب آئے گا. اور بچہ ہے، شادی ہو گئی ہے، اس کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، وہ ابھی ماں باپ کے کمرے میں نہیں جاتا، وہ ڈرتا ہے میرے سے پیسے مانگے گا. وہ پاگل ماں باپ تجھ سے تیرا وقت مانگتے ہیں، تیرے دکھڑے سن کر دکھی ہو جاتے ہیں، تیرا سکھ سن کر خوش ہونے لگ پڑتے ہیں. اپنے ماں باپ کو وقت دو. اور جن کی اولاد ہے، کون سمجھائے گا آپ کی اولاد کو؟ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، موبائل ہے، دنیا میں کھبا ہوا ہے، اس کو کون واپس لائے گا؟ میں حویلیاں سے آیا ہوں، اتنا سفر طے کر کے گرمی میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں، تو اگر آپ اپنے بچوں کو گھر سے اس ڈر سے نہیں نکالتے کہ وہ آگے سے کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، تو بھائی غور تو کرو. میرے نبی کے ساتھ طائف والوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی. میرے نبی کے ساتھ طائف والوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی. کیسے پتھر مارے تھے میرے نبی کو انہوں نے، کیسے ان پر ظلم ہوا تھا. اگر اپنی اولاد کو اپنا سمجھتے ہو تو ان کو ان محافل میں زور و شور کے ساتھ ہمت کر کے لایا کرو. میں تو ایک وہ پینٹ کرنے والا آیا ہوں جو آپ کے گھر میں رنگ کر کے چلا جاتا ہے. آپ لوگ تو سمجھے ہوئے ہو، سلجھے ہوئے ہو. آپ بزرگوں کو تو آپ تو ہر نشست میں بیٹھے ہو، آپ نے تو زمانے کو پڑھا ہے. آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی اولادیں جو ہیں، ان کی تعلیم ضروری تھی، ان کا درس ضروری تھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ عزت دینے والا ہے، ذلت ہمارے اپنے کرتوتوں کی کمائی ہے. اپنے کالے عیبوں، کالے پاپ جو ہیں، ان کا وہ جو کہتے ہیں نا چاول کے نیچے جو وہ پکتے ہیں اور نیچے ساڑ لگ جاتی ہے، یہ وہ ساڑ ہے، نہ کھائی جائے گی اور نہ پھینکنے کو دل کرے گا. اولاد پہلے تو اولاد نہیں ہوتی، ساری زندگی درباروں کے چکر لگاتے ہو، پیر بابوں کے پاس جاتے ہو کہ اولاد ہو جائے. اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس طرح ان سے ناشنا ہو جاتے ہو، دنیا کی ہوس کی خاطر، تما کی خاطر جائیدادیں بیچ دیتے ہو. زیور گلوں سے مائیں اپنے سونے کے زیورات بیچ دیتی ہیں کہ میرا بیٹا ایم بی اے کر رہا ہے، بی بی اے کر رہا ہے، بیٹی ایم بی بی ایس کر رہی ہے. ماں باپ مرتے تو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا انہیں. جن بچوں کے لیے اتنی پیسے لگائے ہیں، اتنی تعلیمیں دی ہیں، اتنا اعلیٰ ان کو علم دیا ہے، تو تمہارے کس کام آئیں گے؟ تیرا جنازہ پڑھنا بھی ان کو نہیں آئے گا تو پھر کیا فائدہ؟ تیرا زیور بیچنا کس کاری؟ تیرا جائیدادیں بیچنا کس کاری؟ کل انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کو لے کے اپنے اپنے کنارے پکڑنے، پھر بوڑھے باپ کی کسی نے کفالت نہیں کرنی، پھر ماں کو کسی نے اپنی ماں کہہ کے نہیں بلانا، پھر تو وہ نئی ماں آ جائے گی. تو ادب اور تہذیب اور تمدن اور یہ شوق اپنے دل میں ڈالو. میں کہتا ہوں اپنے بچے تو اپنے بچے، محلے والوں کے بچوں کو درست کرنے کی کوشش کرو. اگر میں حویلیاں سے اٹھ کے آ سکتا ہوں، اتنی گیدرنگ ہونی چاہیے،
اتنی اکٹھ ہونی چاہیے، اتنا شوق ہونا چاہیے. زندگی کیا سمجھتے ہیں کتنے سال ہے؟ نوح علیہ السلام تک ہی آپ کو عمر ملے گی. دینا چاہے تو اس کے پاس کمی بھی نہیں، لیکن زیادہ تر اوسطن عمر جو آج کا ریکارڈ کی گئی ہے 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال. ہاں؟ جو وقت ہے اس میں محنت کرو. یہ تو نہیں کہتا میں نے کسی کو یہ نہیں کہا میرے لیے شرمیاں اکٹھی کرے، شکرانے اکٹھے کرے. یہ بھی نہیں کہتا میرے سے بیعت ہو. ہاں البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ درود پڑھنے والے بناؤ میرے لیے. زیادہ سے زیادہ آپ کے محلے دار آپ کے گواہ بن جائیں. اتنا درود پڑھاؤ، اتنا درود پڑھاؤ. پر اس کے لیے ہر ہفتے کی محفل کا انعقاد ضروری ہے. میں چلا بھی جاؤں، آپ لوگ محنت کریں، آپ لوگ کوشش کریں. اگر اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو اپنا سمجھتے ہیں نا، محلے میں کس کا دل یہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ جو ہے نا وہ چھت سے گر کے وہ چوٹ لگ جائے. کوئی گر بھی جائے تو بڑا افسوس کرتے، کہتے وہ یار اس کا بیٹا گرا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو لگ گئی. اتنا تو ضرور کرتے ہیں نا، افسوس تو کرتے ہو، کہتے ہو ہو بڑا افسوس ہوا. یہ جو او ہو ہے نا، یہ او ہو یہ آپ کی حمایت ہے. او ہو آپ کی حمایت ہے. تو جب آپ ان باتوں سے حمایت کرنے والے ہو تو پھر ایسی عادتیں بنا لو کہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو ہدایت کے لیے اپنے بچوں کو لاؤ. یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں جو ینگ بیٹھے ہیں، ان کو میرا سلام ہے. جو جوان ہیں اور جو بوڑھے ہیں ان کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. لیکن یہ بزم یہاں اختتام پذیر نہ ہوا کرے نا. یہ اس طرح کیا کرو کہ یہاں پہ اپنے ایک دوسرے کے کانٹیکٹ نمبر، ہم کیا کہتے ہیں، اور یار دیکھو نمبر چاہ گیا اے جڑا دکان والا ہے، اس سے آپ نے یہ کام کروایا تو اس سے موبائل نمبر لے لو. کیوں؟ خراب ہوگی تو اس کو کال کریں. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے آپ کے پاس اس کا حل ہے. ایک رسول اللہ کے دین کو سیکھنے کا حل نہیں. زبردستی بلانے پر بھی اگر کوئی نہیں آتا تو کل حضور کا سامنا کیسے کرو؟ تو اس لیے اذان ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.